السلام علیکم. آج ہم احمد آباد کے ایک بہت مشہور تاریخی مقام سرکھیج روضہ وہاں سے جڑے ایک واقعے پر بات کریں گے. جی ہمارے پاس گجرات ٹوڈے کی ایک رپورٹ ہے جس میں یہ تفصیل ہے کہ کیسے وہاں سے ایک پرانا کلش چوری ہوا اور پھر ملا بھی. جی بالکل. اور آج کوشش یہی ہوگی کہ اس پورے معاملے کو سمجھیں کہ بھئی یہ چوری ہوئی کیسے، پولیس چوروں تک پہنچی کیسے، اور اس سے ہمارے تاریخی ورثے کے لیے کیا سبق ہیں یہ بھی دیکھیں. ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں. یہ سارا معاملہ ہے سرکھیج روضہ کے گنبد پر لگے ایک کلش کا. تقریباً 150 سال پرانا بتایا جاتا ہے. جی، اور یہ پنچ دھاتو کا بنا ہوا ہے، یعنی 5 دھاتوؤں کا مرکب. اچھا. اور دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ چوری کی وجہ اس کی کوئی تاریخی اہمیت نہیں تھی. اوہ، رپورٹ تو یہی کہتی ہے چوروں نے اسے غالباً سونے کا سمجھ لیا تھا. سونے کا؟ اچھا. ہاں، شاید یہ سوچا کہ بھائی 2017 میں ہیریٹیج سائٹ بنی ہے جگہ، تو یہ کلش تو بہت ہی قیمتی ہوگا، سونے کا ہوگا. یہ تو عجیب بات ہے کہ ورثے کی قدر اس کے مٹیریل سے لگائی جا رہی ہے، اس کی تاریخ سے نہیں. خیر، تو 1 جولائی 2025 کو پولیس میں رپورٹ درج ہوئی. جی، سرکھیج پولیس اسٹیشن میں. اور تفتیش سنا ہے آسان نہیں تھی. روزے کا پچھلا حصہ جو ہے وہاں آبادی بہت زیادہ ہے. بالکل بالکل. وہ گھنی آبادی ایک بڑا چیلنج تھی. مطلب یہ پتہ لگانا کہ مجرم آئے کہاں سے، گئے کہاں، بہت مشکل تھا. تو پھر پولیس نے کیا کیا؟ کچھ ٹیکنالوجی وغیرہ کا استعمال ہوا؟ جی ہاں، یہیں پر احمد آباد کرائم برانچ کا رول اہم ہو جاتا ہے. انہوں نے تقریباً 2 ہفتے لگائے اس کیس پر. 2 ہفتے؟ جی، اور انہوں نے ڈرون کیمروں کا استعمال کیا. اچھا، ڈرونز کا؟ ہاں، پورے علاقے کا فضائی جائزہ لیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون سے راستے ہو سکتے ہیں فرار کے. اور ساتھ ہی ساتھ راستے میں جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے ان کی فوٹیج بھی دیکھی گئی. تو ڈرون اور سی سی ٹی وی دونوں مل کر؟ بالکل. اسی سے پھر ان گاڑیوں کی شناخت ہوئی جن میں ملزمان آئے تھے اور گئے تھے، اور سراغ پہنچا مہسانہ ضلع تک، کڑی شہر. کڑی تک؟ اچھا، تو گرفتاریاں بھی وہیں سے ہوئیں؟ جی، پولیس نے پھر وہاں کارروائی کی اور 4 لوگ گرفتار ہوئے. سریش دھرمشی بھائی دنتانی، گوپال بھائی دھرمشی بھائی دنتانی، منا بھائی جینتی بھائی دنتانی اور وشنو بھائی چنا بھائی دنتانی. یہ سب کڑی کے ہی رہنے والے ہیں؟ ہاں، وہیں کے ہیں اور مزدوری وغیرہ کرتے ہیں. رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ ان کا پہلے بھی کرمنل ریکارڈ ہے. اچھا، اور رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ کل 8 لوگ تھے اس میں؟ جی، 8 لوگ ملوث تھے. 4 پکڑے گئے ہیں، 4 ابھی بھی مفرور ہیں. پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے. اور یہ پتہ چلا کہ وہ آئے کیسے تھے، اتنی اونچائی پر؟ تفتیش میں یہی سامنے آیا کہ یہ لوگ رات میں کڑی سے احمد آباد آئے، رسیوں کا استعمال کیا. رسیوں کا؟ جی، رسیوں کے ذریعے گنبد پر چڑھے، کلش اتارا اور بس فرار ہو گئے. لیکن ایک افسوسناک بات بھی ہے اس میں. جب کلش ملا تو وہ ٹھیک حالت میں نہیں تھا. ہاں، یہی سب سے دکھ کی بات ہے. وہ ٹوٹا ہوا تھا، بری طرح سے. کیوں؟ جب چوری کیا تھا تب تو ٹھیک ہوگا. اصل میں جب انہیں پتا چلا کہ یہ سونے کا نہیں ہے تو انہوں نے اسے توڑ دیا، کاٹ دیا. او خدایا! ان کا ارادہ تھا کہ اسے بھنگار میں یعنی اسکریپ میں بیچ دیں، تانبے وغیرہ کے طور پر. اور پولیس نے پکڑا بھی تبھی جب وہ اسے بیچنے کی کوشش کر رہے تھے؟ جی، رپورٹ کے مطابق وہ تانبے کے ٹکڑے بیچنے کی کوشش میں تھے جب پولیس نے انہیں پکڑا. تو یہ پورا واقعہ یہ صرف ایک چوری کی خبر نہیں ہے، یہ تو بہت کچھ بتاتا ہے نا، ہمارے ورثے کی حفاظت کے بارے میں. بالکل. لوگوں کی غلط فہمیوں کے بارے میں. جی، کئی پہلو ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ ہمارے تاریخی مقامات کتنے آپ کہہ لیں کہ ولنریبل ہیں، کمزور ہیں. صحیح. دوسرا، نوادرات کے بارے میں یہ غلط فہمی کہ ہر پرانی چیز سونے کی یا بہت قیمتی ہوگی مادی طور پر. اور تیسرا، پولیس کی کارکردگی بھی، ٹیکنالوجی استعمال کر کے کیس حل کرنا. جی ہاں، پولیس کی تفتیش قابل تعریف ہے، خاص طور پر ٹیکنالوجی کا استعمال. لیکن نتیجہ پھر بھی یہی ہے کہ ورثے کو نقصان پہنچ گیا. ہاں، کلش مل تو گیا پر اپنی اصل حالت میں نہیں، ناقابل تلافی نقصان. بالکل. یہ واقعہ ایک طرح سے یاد دہانی ہے کہ ان قیمتی جگہوں کی حفاظت کے لیے مسلسل نگرانی اور بہتر انتظامات کتنے ضروری ہیں. تو خلاصہ اگر کریں تو سرکھیج روضہ سے ایک تاریخی کلش چوری ہوا. جی. چوروں نے اسے سونا سمجھا تھا. جی. پولیس نے ڈرون اور سی سی ٹی وی کی مدد لی. کڑی سے 4 ملزم پکڑے، 4 ابھی مفرور ہیں. اور کلش برآمد تو ہوا مگر ٹوٹا ہوا، بری طرح سے نقصان زدہ حالت میں.
اور آخر میں ایک سوال شاید چھوڑنا چاہیے جس پر ہم سب سوچیں جی کہ ہم اپنے ثقافتی ورثے کو اس سوچ سے کیسے بچائیں کہ ان کی قیمت صرف ان کے مٹیریل میں ہے، خاص طور پر جب آپ دیکھیں تو غربت یا معاشی مجبوری بھی ایک فیکٹر ہو سکتی ہے چوری کے پیچھے۔ تو اس بارے میں شعور کیسے لایا جائے معاشرے میں؟ یہ واقعی ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔